نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون۔ حضرات محترم، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بفضلہ تعالی اور آپ کی دعاؤں اور آپ کی تڑپ پر جمعرات کی ہر مغرب کے بعد درس قرآن کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو بعض حضرات کی خواہش تھی کہ جہاں پر ہمیں درس قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اس کا شان نزول اور قرآن پاک کی ان آیتوں کے معانی و مطالب و مفاہیم و تفسیر ان کے سامنے آ رہی تھی، تو چند حضرات یہ بھی چاہ رہے تھے کہ اسی طرح سے ہمیں درس حدیث کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات بھی ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو اسی سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے کہ آج سے ہم درس قرآن شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور اس کی تشریح ہو بہو اسی طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا یہ درس، یہ ہمارا پہلا درس ہے، اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ اس درس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات سے شروع کیا جائے۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے باب میں مشکوٰۃ شریف میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حضرات انبیاء کرام پر 6 چیزوں سے فضیلت دی گئی۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، پہلی چیز مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ نمبر 2، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ نمبر 3، میرے لیے غنائم کو حلال کیا گیا۔ نمبر 4، اور میرے لیے زمین کو سجدہ گاہ اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا۔ نمبر 5، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور نمبر 6 فرمایا، مجھ پر سلسلے نبوت کو ختم کیا گیا۔ یہ 6 خصوصیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ ان 6 چیزوں سے مجھے حضرات انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی ہے۔ حضرات محترم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو
دربار رب العالمین سے بعض وہ فضائل و خصائص عطا ہوئے جو دیگر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو نہیں دیے گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خصائص و فضائل کا جامع و مظہر بنا دیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شان اور تعریف بیان کی جائے کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثناخوانوں نے مختصر لفظوں میں یوں کہہ دیا کہ لا يمكن الثناء علیہ کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات کے بعد پوری مخلوق میں سب سے عظیم مرتبہ اور مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے۔ خالق کائنات نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تیرا رب تجھے اتنا کچھ دے گا کہ تیری استعداد کا جام لبریز ہو جائے گا، بھر جائے گا، پھر تیری کوئی آرزو یا خواہش باقی نہیں رہے گی۔ یہ خدائی وعدہ اپنے اندر عطا و بخشش کے اعتبار سے اتنی وسعت رکھتا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اس کا مکمل نظارہ اہل ایمان آخرت کے دن ہی کریں گے، لیکن اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والی عنایات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بے شمار ہیں، اور ہر ایک کا کما حقہ احاطہ دشوار ہے، تاہم عاشقین نے چند خصوصیات کو شمار کیا ہے جو حسب ذیل آپ کے سامنے بھی رکھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ایک نور ظاہر ہوا جس کی روشنی میں بی بی آمینہ کو شام کے شہر نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون، ناف کٹے ہوئے اور ہر طرح کی آلودگی سے صاف سجدہ کرتے ہوئے اور شہادت کی انگلی آسمان پر اٹھائے ہوئے ہونے کی حالت میں پیدا ہوئے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولا جھلاتے، جھولے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف اشارہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کو کبھی زمین پر نہیں دیکھا گیا، زمین فوراً جذب کر لیتی اور اس جگہ خوشبو مہکتی۔ جس جانور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے وہ جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار ہونے کی حالت میں پیشاب پاخانہ نہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک مشک سے زیادہ معطر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے وہ راستہ، وہ گلی، وہ محلہ خوشبودار ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی احتلام نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک پانی کو میٹھا کر دیتا تھا، جو کھارا پانی ہوتا تھا اس پانی کو میٹھا کر دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلیں نہایت صاف، شفاف اور سفید تھی، ان میں بال نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سامنے سے دیکھتے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ اللہ کے نبی پیچھے کا بھی دیکھتے تھے۔ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی دور جاتی کہ دوسروں کی اس کے 10ویں حصے تک بھی نہ جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کی آواز بھی سن لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی مگر دل نہ سوتا۔
چاند کے 2 ٹکڑے کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، براق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، قاب قوسین تک پہنچنا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، فرشتوں کے لشکر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ لڑنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ عالم ارواح میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محشر میں وہ مقام ملے گا جو کسی اور کو نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر میدان محشر میں لایا جائے گا، اس حال میں کہ 70,000 فرشتے اللہ کے نبی کے دائیں اور بائیں ہوں گے، اور عرش عظیم کے دائیں جانب سیدھے جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہوش آئیں گے۔ آپ سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوش میں آئیں گے۔ قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لواء الحمد یعنی حمد کا جھنڈا ہوگا، اور تمام انبیاء کرام اسی پرچم تلے جمع ہوں گے۔ شفاعت کبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگی۔ پل صراط سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، اور مقام وسیلہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے، اور دیدار الہی کی ابتدا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ الغرض بارگاہ رب العالمین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسی خصوصیات عطا ہوئی ہیں جو دیگر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو نہیں ملی۔ چنانچہ مذکورہ حدیث میں مجملاً ان کا ذکر ہے، فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے حضرات انبیاء کرام پر 6 چیزوں سے فضیلت دی گئی۔ اس حدیث میں 6 کا ذکر ہے، ورنہ مختلف احادیث میں اور بھی خصوصیات منقول ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ صرف اللہ کے نبی کی صرف 6 خصوصیتیں نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ دوسری احادیث مبارکہ میں دوسری خصوصیات بھی منقول ہیں اور دوسری خصوصیات بھی مذکور ہیں۔ اس حدیث پاک کے اندر 6 کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بہرحال اس حدیث میں پہلی خصوصیت یہ ذکر فرمائی کہ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم کی خصوصیت ملی، اور واقعہ یہ ہے کہ احکام الہی میں الہی کے قیمتی موتی، مذہبی رواداری اور دنیاوی امور سے متعلق دیگر باتوں کو بیان کرنے کا جو مخصوص انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، پہلے کسی کو نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے سے الفاظ اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں بھی معانی و مفاہیم کا ایک بہتا ہوا سمندر ہوتا ہے۔ اگر اس کو پڑھا اور لکھا جائے تو ایک سطر بھی نہ بنے، لیکن جب اس کی تشریح و تفصیل کی جائے تو بڑی بڑی کتابیں اور دفتر تیار ہو جائیں۔ یتیمے کے نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست، یہ جوامع الکلم دیے جانے کا اثر تھا، اور بعض شارحین نے جوامع الکلم سے قرآن کریم مراد لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم جیسی جامع کتاب نہ کوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کے جامع ہونے کا تو ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بقول قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ وہ کلام قدسی نظام مراد ہے جسے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، یعنی جو جوامع الکلم اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا گیا، اس سے قرآن پاک یا قرآن پاک کے الفاظ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ یہاں پر مراد ہے۔ جب کوئی شخص
ان الفاظ پر غور کرے گا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و زبان سے نکلے ہیں، تو اسے یقین ہو جائے گا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و زبان سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلے ہوئے کلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے کلام بات اور کلام اور الفاظ کلام نبوت ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سادہ، صاف، مختصر، پرسد یعنی سچائی سے بھرے ہوئے، مگر معانی کا خزینہ اور خزانہ اور ہدایت کا گنجینہ ہے۔ اسی لیے دوسری خصوصیت جو حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے وہ ہے نصرت بالرعب، کہ اللہ رب العزت نے میری نصرت فرمائی، میری رہبری فرمائی، میری مدد فرمائی رعب کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی کو رعب عطا کیا گیا تھا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دشمنوں کے دل میں میرا ایسا رعب اور خوف ڈالا ہے کہ میرے نام ہی سے ان کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے اور اس کے دل میں میرا رعب بیٹھ جاتا ہے۔ ایسے کئی واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتے ہیں کہ دشمن برے ارادے سے آگے بڑھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور رعب کی وجہ سے خوف زدہ ہو کر پیچھے ہو گیا۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رحمت للعالمین میں نصرت بالرعب کے تحت فرماتے ہیں، نبی کے 23 سالہ اہل عہد نبوت میں پر نظر ڈالو، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ و دعوت کے لیے شہر مکہ کے اندر اور آبادی مکہ سے باہر یکا و تنہا، رات ہو یا دن، تنہا تشریف لے جاتے، مگر کسی شخص کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لیوا حملہ کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ اسی طرح سفر ہجرت کے آغاز کے وقت ہر قبیلے کے ایک بہادر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ تو کر لیا، لیکن ہر ایک کے دل میں کتنا رعب تھا کہ تختے توڑ کر اندر داخل ہونے کی کسی میں نہ جرأت اور ہمت تھی۔ ساری رات انتظار میں پوری کر دی، کھڑے انتظار میں انہوں نے ساری رات گزار دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ان کے بیچ سے نکل گئے۔ یہ ہے نصرت بالرعب کا اثر کہ دشمنوں کے دل میں رعب ڈالا گیا اور دوستوں کے دل میں الفت اور محبت ڈال دی گئی۔ تیسری خصوصیت حدیث شریف میں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ احلت لی الغنائم، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امت کے لیے بھی مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، اللہ کے نبی کے لیے بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے جو قیامت تک آئے گی سب کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ ورنہ اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان کے لیے تو حکم یہ تھا کہ مال غنیمت کسی جگہ جمع کر کے پہاڑ وغیرہ پر رکھ دیا جائے، اس کے بعد اگر آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دے تو یہ اس کی قبولیت کی علامت ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس قدر مال غنیمت حاصل ہوتا اس کو جلا دیا جاتا۔ تورات میں جانوروں تک کو جلا دینے اور بستیوں میں آگ لگا دینے کا ذکر ملتا ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب غزوہ بدر میں مال غنیمت حاصل ہوا تو اس موقع پر لشکر اسلام میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو شریعت موسوی کی نظیر پر مال غنیمت کا لینا خطرناک سمجھتے تھے۔ حق تعالیٰ نے ان کے اطمینان کے لیے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اب جو تم نے مال غنیمت میں حاصل کیا اسے پاکیزہ حلال مال کے طور پر کھاؤ۔ یہ اللہ کا حکم تمام بندوں کے لیے اور اس امت کے لیے آیا، غرض
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ بہرحال چوتھی خصوصیت اس حدیث میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی گئی وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، روئے زمین کو رب العالمین نے میرے لیے سجدے کی جگہ اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ تمام زمین پر کسی بھی جگہ نماز پڑھنا جائز ہے، ٹرین ہو یا پلین ہو، اسٹیشن ہو یا ایئرپورٹ ہو، پارک ہو یا پلاٹ ہو، کسی بھی جگہ بر وقت نماز ادا کی جا سکتی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کے لیے یہ رعایت نہ تھی، بلکہ حکم تھا کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں ہی عبادت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کو پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے طہارت کی اجازت نہ تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے لیے یہ اجازت ہے کہ ناپاک جگہوں جیسے مثلا بیت الخلاء، غسل خانہ وغیرہ، اسی طرح مقبرے میں قبر کے سامنے نماز پڑھنا تشبہ بالشرک کی وجہ سے جائز نہیں۔ اس کے علاوہ زمین کے کسی بھی حصے میں نماز پڑھنا اور شرعی عذر کی وجہ سے زمین یا جنس زمین سے پاکی حاصل کرنا یعنی تیمم کرنا جائز ہے۔ صاحبو، انسان مٹی ہی سے بنا ہے، مٹی ہی اس کی اصل ہے اور بالآخر اس کو مٹی ہی بن جانا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی ہی مخلوقات کا گہوارہ ہے، تو مٹی کہاں نہیں مل سکتی؟ ہر جگہ مٹی ملے گی، ہر جگہ مٹی دستیاب ہو سکتی ہے۔ جہاں پانی نہیں ملتا وہاں پر بھی مٹی مل جاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ جہاں پانی نہ ہوگا وہاں مٹی تو ضرور مل جائے گی، اسی لیے مٹی ہی کو طہور بنا دیا گیا، پاک بنا دیا گیا، تاکہ اس مٹی سے، اس پاک مٹی سے وضو کے بجائے تیمم کر کے ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، نمازیں پڑھ سکیں اور اسی تیمم کے ذریعے سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں اور اللہ کی عبادت کر سکیں۔ یہ ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا کی برکت۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں خصوصیت اس حدیث شریف میں یہ بیان فرمائی گئی کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کائنات کی ساری مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے قرآن آپ کو تمام بنی نوع انسان کے لیے بھیجا، بلکہ انسانوں کے علاوہ جناتوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی اور نبی کو یہ فضیلت نہیں ملی، کسی کو خاص قوم کے لیے نبوت ملی، کسی کو خاص ملک اور علاقے کے لیے نبوت ملی، کسی کو خاص خاندان کے لیے نبوت ملی، مگر میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ساری کائنات میں قیامت تک کی مخلوق کے لیے ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، محبوبم فکر و نظر کی بلندی سے لوگوں کو باخبر کر دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ عرش بری سے فرش زمیں تک، عرش بری سے فرش زمیں تک، فرش زمیں سے عرش بری تک غلغلہ برپا ہے یہی پیغام صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال چھٹی خصوصیت جو اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی گئی کہ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا، اب میرے بعد کوئی نبی بحیثیت نبی کے نہیں آ سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ارشاد ربانی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ قرآن اور حدیث کا صاف اعلان اور فتویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم الانبیاء ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل دیتے وقت عرض کیا تھا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَقَدْ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَا لَا يَنْقَطِعُ بِمَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالْإِنْبَاءِ وَأَخْبَارِ السَّمَاءِ۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی وفات سے وہ چیز ختم ہو گئی جو کسی اور شخص کی موت سے ختم نہ ہوئی تھی، یعنی نبوت، اخبار غیب اور آسمان سے خبروں کا آنا اب ختم ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ ختم نبوت وہ خصوصی خاصہ ہے جو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات اقدس کو حاصل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور تعلیمات قیامت تک کی انسانیت کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے بھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی ضرورت نہیں رہتی، لہذا فرمایا ختم بی النبیون۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن نبوت نہیں آ سکتی۔ جو اس بات کو نہ مانے وہ بے ایمان ہے۔ اللہ پاک ہمیں کتاب و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ بہرحال خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بے شمار ہیں، اگر پوری تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا جائے تو طویل عرصہ درکار ہو، اور ان کو لکھا جائے تو ضخیم اور بڑی بڑی کتابیں اور دفاتر تیار ہو جائیں، پھر بھی حق ادا نہ ہو سکے۔ بس یہ درس حدیث ہے، اسے جتنا ہو سکے اتنا مختصر کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ کم وقت میں خصائص مصطفیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ اور اس کی تشریح اور اس کے معنی و مفاہیم آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے حق یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے یہ ہے کہ اس کو خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ورد زبان اور حرز جان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب ہو۔ حق تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔